اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو ایمان والوں میں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم سب جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دولت سے نوازا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور وہ ہے ایمان۔ ایمان کی دولت دنیا اور آخرت میں کام آنے والی دولت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی مال، تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے گا، صرف تمہارا ایمان تمہارے کام آنے والا ہے، تمہاری نیکی تمہارے کام آنے والی ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، اور تمہاری نیک اولاد، صدقہ جاریہ تمہارے کام آئے گا۔ تو یہ سب چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نواز دے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب انشاءاللہ دنیا میں اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازتا رہے، ایمان میں داخل رہنے کی، ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان کی موت نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید کی 2 سورہ مبارکہ ہیں۔ کچھ چند آیتیں مبارکہ ہم سورہ فاتر کی پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ سورہ فاتر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فاتر میں فرماتا ہے، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے ساری حمد، ساری تعریف ہے، جس نے فرشتوں کو ہمارے پاس نبیوں کے ذریعے، نبیوں کے پاس اور نبیوں کے ذریعے امت کے پاس اپنا پیغام لے کر بھیجا۔ تو یہ فرشتے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام لا کر سناتے ہیں۔ تو میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ بات آ گئی کہ تمام تعریف ہمیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تعریف اللہ تعالیٰ کی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ہی سب قدرت ہے، اور اسی کی تعریف ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والوں میں پیدا فرمایا۔ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ فرشتوں کو میں بھیجتا ہوں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بازو دیے، ان کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4، اور پھر چاہے جتنا پیدائش میں زیادہ بڑھا سکتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھ دیا۔ قرآن مجید میں بتا دیا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، اور 4 پر کے بعد آگے فرمایا کہ پھر چاہے جتنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ پیدائش میں زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے ایک مرتبہ بہت پہلے مجلس میں ایک حدیث پڑھی تھی، سورہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا قصہ ہے، تو معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 بازو ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس فرشتے کو جتنے بازو، جتنے پر دینا چاہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ 2 3 4 اور پھر ہم جتنا چاہے بڑھا دیں۔ تو سبھی فرشتوں کے الگ الگ بناوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ کام کے لیے مقرر کر دیا ہے، سب کو الگ الگ ڈیوٹی دے دی ہے، سب کی الگ الگ طاقت ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس سے پہلے دوسرے نبیوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی وہی پیغام لے کر آتے تھے۔ تو یہ فرشتوں کا بیان آ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جیسا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اسی نے ہم سب کو ایمان والوں میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر آگے فرمایا انسانوں کے لیے اللہ اپنی رحمت میں سے جو بھی دروازہ کھول دے تو پھر اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی کے لیے رحمت اور اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، تو پھر اس کو کسی انسان کی یا کسی دوسری مخلوق کی طاقت نہیں کہ اس دروازے کو بند کر دے، اور اللہ اپنی رحمت بند کر دے تو کوئی اس کو پھر جاری نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا رحمت کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر کسی مخلوق کی، کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اس دروازے کو کھول دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت یہاں ہم لوگوں کو
بتا دی کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعریف کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. پھر فرمایا کہ فرشتوں کو بھی ہم نے پیدا فرمایا. پھر ان کو الگ الگ پر دیے, الگ الگ بازو دیے. پھر فرما دیا کہ جس کے لیے ہم رحمت کا دروازہ کھول دیں اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا, اور جس کے لیے ہم بند کر دیں استغفر اللہ نعوذ باللہ تو اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. تو یہ سب کر دینا اللہ کے سوا کسی کے قدرت میں نہیں, صرف وہی زبردست حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن مجید میں. اب دیکھیے آگے آیت نمبر 6 میں کتنی بہترین بات آ رہی کہ واقعی شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کے ساتھ دشمنی بنائے رکھو. وہ اپنے دوستوں کو یعنی کہ اس کے ساتھ دینے والوں کو دعوت دیتا ہے, ان لوگوں کو برگلاتا ہے. شیطان کے جو دوست ہیں, چھوٹے بڑے شیطان, ابلیس کے بہت سارے دوست ہیں, بہت سارے سرکش جنات ہیں, وہ تمام جنات شیطانوں میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ان کا ساتھ دے گا اور جو ان کے سنگی ساتھی ہیں وہ سب آگ میں جانے والے ہیں. استغفر اللہ. تو شیطان ہمارا دشمن ہے, اس سے ہمیں بچ کر رہنا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ اگزامپل دے کر ہمیں کچھ باتیں سمجھا رہا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کالے کرتوت ہیں, تو اس کے کرتوت, اس کے برائیاں, اس کے گناہ اس کو بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں, اس کو وہ بہت اچھا سمجھ رہا ہے نا. ایک گناہ گار انسان ہے, اس کی نظروں میں وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اسے سب اچھا لگتا ہے, وہ اسے سب جائز لگتا ہے, وہ اسے سب اچھا سمجھتا ہے. لیکن اللہ جسے چاہے راہ سے دور پھینک دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھا دیا کہ ایسا انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے دور کر دیا جو گناہ کر کر بھی خوش ہوتا ہے. گناہ کر کے اگر ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو اور ہمیں اس کا اپنے آپ پر اس کا فیل نہ آئے, آپ کا ضمیر اور آپ کا دل دماغ جب تک اس کو غلط نہ مانے تو سمجھ لو کہ آپ استغفر اللہ نعوذ باللہ ہدایت سے دور ہو گئے. جب تک کہ آپ غلط کام کو غلط تسلیم کر لو دل میں دماغ میں, تب تک سمجھ لو کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, ہم لوگ صحیح راستے پر ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم گناہ کر کر بھی اکڑ جائیں, گناہ کر کر اکڑ رکھیں دل دماغ میں, اور ہمارا ضمیر ہمارا اس بات کو گوارا کرنے لگ جائے ہمارے گناہ کو, تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفر اللہ ہدایت سے دور ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس بات کی ہنٹ یہاں قرآن مجید میں دکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اور حدیث مبارکہ سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے. اس کا ایکسپلینیشن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کا دل, اس کا ضمیر اسے خود سکھاتا ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اور جب اس کا ضمیر مر جائے, اس کا دل مر جائے, جب وہ حلال حرام کو برابر سمجھنے لگ جائے, تو سمجھ لو کہ وہ ہدایت سے دور ہو گیا, غافل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہر لگا دی. کئی مرتبہ قرآن مجید میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر, ان کے سینوں پر مہر لگا دی, ان کے کانوں کو پہ ہم نے ڈانٹ لگا دی. کیا وہ نہ ایمان کی بات سنتے ہیں, نہ اسے قبول کرتے ہیں, نہ اس پر چلتے ہیں, نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. آپ کو افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان گنوانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اپنے محبوب, اپنے پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو ان کے پیچھے پریشان ہونے کی, جان گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے سب کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا علم رکھنے والا, تو یہ سب اللہ کی نظر سے بچے نہیں ہیں. پھر آگے فرما دیا آیت نمبر 10 میں, جو کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ تمام عزت اللہ کے لیے ہے. اچھا پاکیزہ کلام ہی اونچا اٹھ کر اللہ کے حضور پہنچ سکتا ہے. ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا تمام عزت رکھنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر وہ جسے چاہے عزت دے دے, اور جو پاکیزہ کلام پڑھے گا یعنی کہ قرآن مجید پڑھے گا, اچھی بات کرے گا, اچھی باتیں آگے پھیلائے گا, تو وہ اوپر اٹھ کے اللہ کے پاس جانا ہے. اور نیک کام اس پاکیزہ کلمے کو تھامے رکھتے ہیں. نیک کام کرنے والے, نیکی کے کام, اور جو لوگ بری تدبیر میں لگے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور ان کی تدبیر سب کی سب برباد ہو جائے گی. پھر آگے آیت نمبر 12 میں سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دو دریا برابر نہیں ہو سکتے. ایک دریا کا پانی میٹھا اور پیاس بجھانے والا, آسانی سے گلے میں اتر جانے والا, اور دوسرے دریا کا پانی کھارا, کڑوا, تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے ہمارے نیکی اور بدی مطلب گناہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. دونوں میں سے تازہ گوشت بھی کھاتے ہو اور گہنے زیورات بھی نکال کر پہنتے ہو,
تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کا دریا بھی بہا دیا, کھارے پانی کا دریا بھی بہا دیا, دونوں میں گوشت ملتا ہے, دونوں کھا لیتے ہیں آسانی سے. دونوں میں ملنے والی مچھلی, یعنی کہ ہم گوشت کا مطلب یہاں پر جو مچھلی کھاتے ہیں دریا کی, جو فشز کھاتے ہیں, جو بھی جانور جو جو جائز ہیں جو دریا میں ملتے ہیں, ان سب کو ہم کھا لیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اور یہاں سے ہیرے جواہرات بھی ملتے ہیں, دریا سے نکلتے ہیں, سمندر سے نکلتے ہیں, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اور پھر آگے فرمایا ناؤ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. اب ناؤ جو چلتی ہے سمندر پہ, یہ اللہ کی قدرت کا لائیو ایک ایگزامپل ہے. انسان کبھی بیٹھ کر سوچے کہ پانی پر ناؤ چلتی کیسے, یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے چلا دی انسان کے لیے. قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ نے 2-3-4 مرتبہ اس بات کو ریپیٹ بھی کیا ہے کہ ناؤ جو چلتی ہے اس پہ غور کیا کرو کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے, تمہارے لیے ہم نے ناؤ چلا دی تاکہ تم ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جاتے. تو یہ بات بھی سیکھنے اور سمجھنے والی ہے. تم اللہ کی دی ہوئی روزی یعنی اس کا فضل حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ تم اللہ کی دی ہوئی روزی, اللہ ہی روزی دینے والا, رزق دینے والا ہے, تو اس کا فضل حاصل کرو. اور اب تو لازم ہوا کہ تمہیں اس کا شکر ضرور ماننا ہی چاہیے. بے شک ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. آگے آیت نمبر 17 میں فرمایا یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ اپنا اعمال لے کے تمہیں آنا ہے اور اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے. اور کوئی بوجھ سے لدا ہوا کسی اور کو آواز دے تو اس کے وزن میں سے کوئی دوسرا کچھ اٹھانے کے تیار بھی نہیں ہوگا, یعنی کہ ہمارے گناہ کوئی دوسرا نہیں لے لے گا. یہ صاف ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ آج جن لوگوں کے لیے ہم گناہ کر رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, استغفر اللہ نعوذ باللہ, ہم سب لوگ گناہ کر دیتے ہیں, گناہ کی باتیں کرتے ہیں, گناہ کے کام کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کوئی بھی تمہارے کام نہیں آنے والا. بروز قیامت یہ تمہارا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی تمہارے ایک گناہ لینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا, تمہیں کوئی ایک نیکی نہیں دے گا. اور آگے فرما دیا چاہے کوئی سگا سمبندھی کیوں نہ ہو, کوئی رشتہ دار, بیوی بچے کیوں نہ ہو, آپ تو بس ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اب یہ بھی سمجھا دیا کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہنا ہے کہ نیکی کی طرف آ جاؤ, ایمان میں داخل ہو جاؤ. تو جو ایمان والے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وہی آپ کی بات مانیں گے. یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی کہ آپ پریشان نہ ہوں. جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, نماز کے پابند ہیں, اور جو کوئی بھی پاک ہو کر سنور گیا, یعنی کہ اپنے گناہ سے دھل گیا, اللہ سے توبہ کر لی, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ پڑھ لی, سچی پکی توبہ کر لی اور گناہوں کو چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو سب کچھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, بنا دیکھے اس پر رب پر, اپنے رب پر, اپنے اللہ پر ہمیں ایمان لانا ہے, نماز کے پابند رہنا ہے اور صاف پاک رہنا ہے. یہ سب باتیں یہاں آ گئی. اور برابر نہیں ہو سکتا اندھا اور آنکھ والا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ جو تم لوگ اچھے برے لوگ ہو, سمجھدار ہو, جو سمجھتے ہو, جو علم حاصل کرتے ہو, ایمان کو قبول کرتے ہو, اور جو نہیں کرتے ہیں وہ سب برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. اور فرما دیا آگے ٹھنڈی چھاؤں اور جلتی دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ اتنا بہترین اگزامپل بتاتا ہے, اتنے بہترین اگزامپل دیتا ہے کہ ایک بندہ اگر اس پہ غور کرے تو سب سمجھ میں آتی بات کہ بے شک اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی, اسی طرح سے گناہ اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی. جس طرح سے ٹھنڈی چھاؤں اور جلتی دھوپ برابر نہیں ہو سکتے, اور ٹھیک اسی طرح زندے اور مردے. اب یہاں اور صاف اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور کیا بولے گا کہ جو زندہ ہے مردہ ہے. اب زندہ مطلب وہ جو ایمان لایا, اللہ کی نظر میں وہی زندہ ہے. جو ایمان میں داخل نہیں ہوا, جو ایمان کی بات نہیں مانتا, وہ اللہ کی نظروں میں مردہ کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف بول دیا کہ اسی طرح زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ جسے چاہے سنا دے مطلب اس تک ہدایت پہنچ جائے, بات پہنچ جائے, ہے نا. تو یہ بات یہاں سنا دے کا مطلب یہ ہے کہ جو سن رہا ہے, جو ہدایت لے رہا ہے وہ زندہ ہے. جو سن ہی نہیں رہا ہے, جو ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتا, جو سننے کو تیار نہیں ہے, نیکی کی دعوت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, جو دینی باتوں کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں, جو دینی باتوں کے لیے وقت نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں میں شمار کر دیا. یہ سب مردے ہیں.
یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ بول رہا کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، سنا دے، مگر آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب جو قبر میں چلے گئے، قبر کے لائق ہو گئے، جو مطلب اب جو مری گئے، جو دنیا میں بھی مرے جیسے ہیں اور جو قبروں میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے بھی بول دیا کہ مروں کا یہ حال ہے کہ وہ قبروں میں ہیں۔ اب وہ تو ان کو سمجھ لو کہ وہ ان تک آپ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، تو جو نہیں سن رہے ہیں وہ مردے کے برابر ہے، سمجھ لو کہ وہ قبروں میں ہیں، وہ آپ نہیں ان کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے، ان تک اپنی آپ بات نہیں پہنچا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، زیادہ ان کی فکر نہ کریں، ان کو اپنا حال پر چھوڑ دیں۔ اور سب سے آخری میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں فرما رہا ہے کہ لوگوں کے کرتوت کے سبب اگر اللہ ترنت اسی وقت ہاتھوں ہاتھ ان کو پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر چلنے والا ایک بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ ہم سب لوگ اتنے گناہ گار ہیں، جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آ جائے اور ہاتھوں ہاتھ پکڑنا شروع کر دے اللہ، یہ لوگ بڑے سینہ تان کے چلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہمیں کوئی ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ گناہ کر بھی خوش ہو رہے ہیں، گناہ کر کے بھی تالی بجوا رہے ہیں، شہرت پا رہے ہیں، دولت پا رہے ہیں، وہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر میں ہاتھوں ہاتھ پکڑنے پہ آ جاؤں تو زمین کی پیٹھ پر مطلب زمین پر چلنے والا ایک بھی شخص نہیں بچ سکتا، لیکن اس کے لیے ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ وہ بات آ گئی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، آگے وہ بات آ گئی کہ لیکن اس کے لیے ہم نے ایک مقرر مطلب کہ وہ بروز قیامت تک کے لیے، مقرر وقت تک کے لیے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ بس جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں میں سے ایک ایک کو دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اب یہ بات کلیئر کر دی کہ تم جتنے گناہ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ اب ہماری اگلی سورہ مبارکہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین شریف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سورہ یاسین شریف مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اور سورہ فاتیر میں اور جنرلی ہم تمام صورتوں میں کچھ چنندہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، لیکن سورہ یاسین انشاءاللہ ہم ایک ایک آیت مبارکہ پوری پڑھیں گے، ایک ایک پڑھیں گے۔ ہر آیت مبارکہ پڑھنا ہم اس میں پوری کوشش کریں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وقت ختم ہو جائے تو ہم اگلی مجلس میں اس کو پارٹ 2 میں، یاسین شریف کے پارٹ 2 میں پڑھیں گے، لیکن کیونکہ یہ ایسی سورہ مبارکہ کہ اس میں ایک بھی آیت چھوڑنا جو ایسی ہے جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہم وہ آیتیں چھوڑتے ہیں جو یا تو ہمارے اس وقت سے متعلق نہیں ہوتی ہیں، یا جو پرانے زمانے کے کچھ نبیوں کے قصے ہوتے ہیں جن کا پورے ٹائم ہم ابھی اس کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس رہتا نہیں ہے، یا کچھ اس میں ایمان والوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو عمل کی تاکید آئی ہے وہ ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع ابھی سب کو پہلے ایمان کی طرف لانا ہے، ایمان مضبوط کرانا ہمارا مقصد ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ ہم ایک ایک آیت مبارکہ پڑھیں، اس لیے ہم ہائی لائٹڈ چنندہ مبارکہ جتنی آیت مبارکہ رہتی ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کی انشاءاللہ ایک ایک آیت مبارک پڑھیں گے، ہم کوشش کریں گے، اور اس کو چاہے 2 مجلس مکمل کریں گے، کیونکہ یاسین شریف کی یہ فضیلت ہے کہ یاسین شریف قرآن مجید کا دل ہے، قرآن مجید کا دل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمان حکم دیے ہیں اور تمام الگ الگ سورہ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ کے الگ الگ حکم آئے ہیں ان سب کو یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دی، یعنی کہ اس کو ہم سمری آف دا قرآن مجید بھی بول سکتے ہیں۔ تو یاسین شریف اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے یاسین شریف میں آیت مبارکہ نازل فرمائی ہیں، جو پورا قرآن مجید کا ایک عکس ہے، اس کا ایک سمری ہے، جس کو پورا قرآن شریف اگر کوئی ایک ساتھ نہ پڑھ سکے، اس کو سمجھنا مشکل ہو، تو سب سے پہلے وہ یاسین شریف پڑھ لے، اس کا ترجمہ سمجھ لے، تو ہی انشاءاللہ بہت کچھ اس کو عقل اور ایمان اور بہت ساری باتیں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور یاسین شریف کا یہ علماء کرام اور صحابہ کرام اور تمام بزرگان دین سے یہ بات واضح ہے کہ یاسین شریف کی تلاوت روز کرنا چاہیے، روزانہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی یہاں خوبی بتا دی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن مجید میں حکمت ہے۔ حکمت کے معنی یہ ہوتے ہیں، سب سے پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیلنسنگ کرنا، صحیح غلط کا فیصلہ بتانا،
اور ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا. پھر آگے فرمایا بے شک آپ کا شمار اللہ کے رسولوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آ گئی. میں نے جیسے بتایا کہ قرآن مجید کی تمام سورہ مبارکہ کی خوبیاں اس یاسین شریف میں آئیں گی. جگہ جگہ سے یہ سمجھ لیں کہ تمام ساری سورہ مبارکہ بہت خوبصورت ہے. سبھی ایک ایک لفظ قرآن مجید کا قابل احترام ہے اور اس پہ عمل کرنے لائق ہے. بے شک سب پورا قرآن شروع سے لے کر الف سے لے کر آخری تک بالکل جہاں سے بسم اللہ شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر الف لام میم سے لے کر یا سورہ فاتحہ کو بھی ہم کنسیڈر کریں تو الحمد شریف سے لے کے الحمد شریف کا الف سے لے کر آخری آیت تک, آخری جہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرما دیا تو اس کو وہاں تک ایک ایک لفظ ہمیں پڑھنا چاہیے. سورہ ناس تک, سورہ ناس کا آخری لفظ تک اس کو قرآن مجید کو ہمیں عربی میں بھی پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے بار بار تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو یاسین شریف میں تمام سورہ مبارکہ کا رس جوس ہے سمجھ لیجئے, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا یہاں پہ سکھا دیا پہلے میں کہ حکمت والا ہے قرآن, دوسری میں آ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے کہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کر رہا اللہ تعالیٰ. اور بہترین آیت نمبر 4 میں فرما دیا بس آپ ہی سیدھے راستے پر ہو. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر تعریف اللہ تعالیٰ خود کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا, سیل و مہر لگا دی, رجسٹرڈ کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ کو کہ صرف آپ ہی سیدھے راستے پر ہو. زبردست رحم فرمانے والے کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے تاکہ تم ڈر سنا سکو, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈر سنا سکیں. اس قوم کو جو جن جن کے باپ دادا یعنی کہ ان کے بزرگ ان کے خاندان والے اس بات سے محروم تھے اور بے خبر بھی تھے, یعنی کہ ان تک یہ ہدایت نہیں پہنچی تھی, ان تک آپ کو یہ قرآن کی شکل میں یہ ڈر سنانا ہے, ان تک یہ بات کو پہنچانا ہے. ان میں بہت ساروں پر ہمارا قول ثابت ہو گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں, ان کی ٹھوڑیوں تک مطلب گردن تک ان کی ٹھڈی تک توق نے ان کو جکڑ لیا ہے. اب ان کے سر اوپر کو اٹھ کر پلٹ گئے ہیں. اب مطلب ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گناہ میں جکڑ دیا ہے کہ وہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 9 میں فرمایا ان کے آگے اور پیچھے ہم نے دیوار بنا دی ہے اور اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے, اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اب یہ اس کا ترجمہ غور سے سنیں. ان کے آگے اور پیچھے ہم نے دیوار بنا دی اور اوپر سے ان کو ڈھانک دیا, اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. یعنی کہ یہ جو بات ہے اس میں دو اس کے میننگ ہے, ہر بات کے دو میننگ رہتے ہیں. ایک تو ظاہری میننگ رہتا ہے, ایک روحانی میننگ رہتا ہے. تو ظاہری میننگ تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے مشرکوں پہ منافقین پر سب طرف سے دیوار جیسی ایک چیز ڈال دی ہے جس سے اب وہ کچھ آس پاس نہیں دیکھ سکتے ہیں, مطلب کہ یہاں ان کی نظر اب ایمان پر یا ایمان پر داخل ہونے کی نہیں ہو سکتی. اب انہیں صحیح راستہ نہیں دکھائی دیتا. یہ اس کی ایک ظاہری میننگ نکل رہا ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دی اور اوپر سے ان کو ڈھانک دیا, کہ سب طرف سے وہ بند ہو گئے. اور آگے اور فرما دیا اب انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا. اب اس کا جو روحانی جو بتایا جاتا ہے, بزرگان دین جو بتاتے ہیں اس کا آیت نمبر 9 کا, کہ آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر نکلیں, اور یہ ہجرت کے وقت اس کو محسوس بھی کیا گیا اور کچھ اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ اس صرف آیت نمبر 9 کا ورد آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ دشمن کی نظر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. دشمن کی نظر سے بچنے کے لیے یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 9 یاسین شریف کی, جس کے معنی ہی بتا رہے ہیں کہ جس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے آگے پیچھے دیوار بنا دی, ان کو اوپر سے ڈھانک دیا, اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. یعنی کہ اللہ جسے چاہے ڈھانک سکتا ہے, جسے چاہے دکھے کوئی چیز, جسے چاہے اسے کوئی چیز نہ دکھے, یہ اللہ کی قدرت میں ہے. تو یہ آیت نمبر 9 کے بارے میں بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں. کئی اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا یہ اس میں یہ رہا ہے کہ آیت نمبر 9 کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے, اور ہجرت کے وقت یہ دیکھا بھی گیا. پھر آگے آیت نمبر 10 میں فرمایا تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, ان کے لیے دونوں برابر ہیں, ان کو ایمان میں آنا ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. تم تو صرف ان کو ڈر سنا سکتے ہو, اور جو نصیحت ان کے لیے بھیجی گئی ہے اور ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہو, اور بن دیکھے رحمان سے ڈرنے لگے, بس ایسے
کو آپ خوشخبری سنا دو معافی اور عزت والے بدلے کی. جو اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مان لے, بنا دیکھے اللہ کو مان لے, اللہ پر ایمان لے آئے, ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے والا ہے اللہ تعالیٰ, اور اسے عزت بخشنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور بروز قیامت اس کو عزت سے نوازا جائے گا, یعنی کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ. پھر فرما دیا رہے مردے تو ان کو صرف ہم ہی زندہ کریں گے. اب دیکھیے وہ جو بات ہم نے سورہ فاتر میں پڑھی تھی, یا مردوں کے روپ میں ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مردے کے پکارا ہے جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے یا ایمان سے دور چلے گئے, یا جو ایمان میں داخل ہوئے بنا ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو رہے مردے تو ان کو ہم صرف ہم زندہ کریں گے, اور جو کچھ یہ لوگ آگے اپنا اعمال لے کر آئیں گے اور جو نشانات پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں اسے ہم نے لکھ رکھا ہے, اور سب چیزوں کو ہم نے سامنے دکھائی دینے والے دفتر میں یعنی کہ لوہے محفوظ میں لکھ کر رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. ہم سب کے اعمال لکھا رہے ہیں, سب کا دفتر ہے, سب کا ایک رجسٹر ہے, ہر انسان کے اعمال لکھائے جاتے ہیں, نیکی کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں, گناہ کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں. جیسے ہم لوگ الحمدللہ سبحان اللہ اگر یہ 40 منٹ دینی مجلس میں شامل ہے تو انشاءاللہ ہم سب کے نیکی کے اعمال لکھا رہے ہیں. 40 منٹ 24 گھنٹے میں سے 40 منٹ ہمارے نیکی میں لکھائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم سب کا مقصد صرف اور صرف دینی مجلس میں شامل ہونا, کسی کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے, دنیائی مقصد ہے ہی نہیں. نہ میرا مقصد کچھ کمانا ہے, نہ آپ کا مقصد کچھ کمانا ہے. ہم لوگ صرف خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں. تو یہ اس سے بہترین اور اس سے خالص اور اس سے بہترین نیکی کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے فرما رہا ہے کہ تمہارا دفتر مطلب تمہارا رجسٹر تیار ہے, اس میں درج ہو رہا ہے تمہارے اعمال, اور ان کے لیے بیان کرو ایک بستی والوں کا قصہ جب ان کے پاس رسول آئے. اب ایک پرانا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. جب ہم نے اس بستی کو سدھارنے کے لیے 2 رسولوں کو بھیجا, بستی والوں نے دونوں کی بات کو جھٹلایا. جب ہم نے تیسرا رسول بھیج کر پہلے 2 رسولوں کی مدد کی, ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. یعنی کہ پرانی قوم میں یہ بھی ہوا ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ ایک ساتھ ایک امت میں 3 رسول بھی آئے. ہمارے نبی اور رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اکیلے ہیں, آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں. لیکن اس کے پہلے کچھ امتوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک ساتھ 2 3 رسول بھی آئے. یہ اتنے لوگوں کے بعد بھی لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا. کس قدر وہ نافرمان اور کس قدر بدقسمت لوگ ہوں گے. بستی والوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو, اور رحمان نے تو کوئی چیز اتاری نہیں, تم جھوٹ بول رہے ہو. استغفر اللہ. اب یہ جو 1.5 عقل ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں, جن کو بولتے ہیں 1.5 عقل, جو علم کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے, کسی نیک بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, تو ایسے لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو, تم کائے کے رسول, تم کو کس نے بھیجا. استغفر اللہ. رسول بولے ہمارا رب اس بات کو جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ تم ایک اللہ کا پیغام سنو اور ہم تم تک اس کا پیغام صاف صاف پہنچا دیں. بستی والے کہنے لگے ہم تمہیں اچھا نہیں سمجھتے, یعنی کہ جس ایک اس کے بدلے میں یہاں ہم بول سکتے ہیں کہ تمہیں ہم برا سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. تمام رسولوں کو جھٹلایا گیا. اگر تم اپنی دعوت سے رکے نہیں تو ہم تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے, اور ہماری طرف سے تم کو بہت دردناک تکلیف دی جائے گی. رسول بولے کہ اب شگن اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا, اور بدقسمتی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو کیا حرکت تم کر رہے ہو؟ تم کو نصیحت کی جاتی ہے, اس پر اتنا بگڑ بیٹھے کہ مار پیٹ کے لیے ہاتھا پائی پہ اتر آئے. بیج بچاؤ کے لیے ایک انسان شہر کے دور کے علاقے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ اے میری برادری کے لوگوں, یہ لوگ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات مان لو. مطلب اللہ کے نیک بندے ہر حال میں, ہر وقت میں, ہر امت میں ہوتے ہیں. تو اللہ کا ایک نیک بندہ آیا, اس نے ان کو سمجھایا کہ ان کو برا مت کہو, ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات مان لو, تمہارا اسی میں بھلا ہوگا. کہنا مان لو ایسوں کا جو تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتے اور آپ بتاتے ہیں سیدھی سیدھی. اب دیکھیے وہی بات آپ کے سامنے جو عرض کر رہا تھا وہ آ گئی کہ ایسا انسان برا کیسے ہو سکتا ہے جو تم سے کسی بات کے بدلے میں, اچھی بات سکھانے کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا. جیسے ہم نے بھی بات کری تھی کہ نہ میں آپ سے کچھ مانگتا ہوں, نہ میں آپ سے میرا کوئی پروفٹ کا لین دین ہے, نہ آپ کا کسی سے مجھ سے کوئی پروفٹ کا لین دین. ہم سب صرف خالصتاً دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. تو ایسے انسان کو ہم کیسے برا مانیں جس کا مقصد صرف اچھی بات کرنا ہو, اچھا دین پھیلانا ہو. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی اپنے رسول
کے بارے میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت جو نازل ہوئی وہ ان کے سپورٹ کے لیے یہ نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں کو تم کیسے برا بول سکتے ہو. یہ تم سے کچھ مانگتے تھوڑی اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے, تمہیں صرف سیدھا راستے پہ چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں, سیدھا راستہ بتا رہے ہیں. تو یہ جو قصہ شروعات ہوئی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسولوں کو پہلے بھی جھٹلایا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلانے کی کوشش کی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بار بار لوگ مشرکین اور منافقین ان سے پوچھتے تھے, ان کی کا امتحان لینے کی کوشش کرتے تھے, ان سے کہتے تھے تم کچھ نشانی بتا دو, کچھ بتا دو کہ تمہارے پاس کچھ تم خاص ہو, تم نبی ہو, تم رسول ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میں جو قرآن لے کے آیا ہوں یہی سب سے بڑا معجزہ ہے. اگر تم غور کرو تو قرآن سے بڑھ کر کیا معجزہ, میں ہزاروں سال پہلے کے قصے تمہیں بتا دیتا ہوں, ہزاروں سال پہلے کے نبیوں کے نام بتا دیتا ہوں, امتوں کا حال بتا دیتا ہوں, یہ قرآن میں جو نازل ہوا ہے مجھ پہ یہ سناتا ہوں, یہ سب سے بڑی دلیل ہے. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کے نبیوں کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ قرآن مجید ہے, اور قیامت تک کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ہر بات اس قرآن مجید میں درج ہے, شروعات سے لے کے تو آخری تک, قیامت تک کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دی ہے. دیر صرف ہم سب کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی, ہم لوگ اس پہ پڑھیں, سمجھیں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ, تو یہ اس سے بہترین رہنمائی کسی میں نہیں, قرآن سے بڑھ کر کوئی بہترین رہنما نہیں. قرآن حکمت سے مالا مال ہے, اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن حکمت والی کتاب ہے, قرآن ایسی کتاب ہے جس پر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, ہم نے کئی مرتبہ پڑھا کہ قرآن میں رحمت بھی ہے اور شفا بھی, مطلب قرآن میں سب کچھ ہے, ہدایت ہے, حکمت ہے, رحمت ہے, شفا ہے, دنیا کی تمام چیزیں جو ہم لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, سکون ہے, سکون بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ قرآن میں سکون ہے, تم جو سکون کو تلاش کرتے ہو تو قرآن میں سکون ہے, قرآن سے بہترین سکون تمہیں کہاں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. آج ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 21 تک ہم نے پڑھا ہے, اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس کے آگے سے ہم کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, غلطیوں کو معاف فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو, ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. اللہ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے والدین کے لیے, ہمارے رشتہ داروں کے لیے, تمام مرحومین کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے اس کو وسیلہ بنا دے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہم سب کو, تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کی تمام گناہوں کو, غلطیوں کو معاف فرمائے, تمام امت کی مغفرت عطا فرمائے. ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے, دوزخ کی آگ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے, قبول و مقبول فرمائے. جس نے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے, سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے, ایمان والی زندگی, ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے. سب کو شفا, تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو آسانی عطا فرمائے, سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے, آسان زندگی عطا فرمائے, آسان موت نصیب عطا فرمائے. سب کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے, سب میں آسانی عطا فرمائے, حفاظت عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے, رحمت کا معاملہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ خوب رحمتوں کا معاملہ عطا فرمائے, ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانک لے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو, تمام تمناؤں کو قبول و مقبول فرمائے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں, رحمتیں, نعمتیں, عظمتیں, تندرستی, شفا, صحت یاب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. شکریہ. اللہ حافظ.